ضرورت مندوں کی جو کرتے ہیں بہت کیئر، وہی تو ہے قادری قریشی ویلفیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این جی او کے حوالے سے بتائیے۔ 10 سال ہو گئے کم و بیش ہمیں اس میں کام کرتے ہوئے۔ اصل میں ہمارا جو این جی او کا کام ہے نا، وہ لوگوں سے بڑا ڈفرینٹ ہے۔ ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں لیکن ہم دسترخوان پہ نہیں کھلاتے۔ ہاں، یہ مجھے پتہ چلا کہ آپ پکا ہوا کھانا ان کو گھر بھجواتے ہیں۔ جی گھر بھجواتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی، ہم دسترخوان پہ نہیں بلاتے بلکہ خود ان کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ دسترخوان پہ؟ جی میں اس کی فیور میں نہیں ہوں۔ نہیں ہے؟ میں اس کی فیور میں نہیں۔ آپ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، ان میں سے ہم سب بیٹھے میں کیا کہ دسترخوان پہ بیٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ دسترخوان پہ بیٹھنے سے اس کی ایک تو عزت نفس چلی گئی، لوگوں نے اسے پہچان لیا، یار آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا جو میرا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو محتاج کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کام کرنے کی، ذہن کی، جسم کی، بدن کی، ان خدا داد صلاحیتوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں اس کو دسترخوان پہ بٹھا کے۔ ایک نظام دیا نا اللہ نے، ایک بھوک کا نظام دیا کہ اسے بھوک لگے گی تو وہ کام کرے گا۔ یہ نظام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو ایک کام کرنے کا سسٹم بھی اللہ نے دیا، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ مزدوری کرے گا تو اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی، دماغ کا استعمال کرے گا تو اس کی صلاحیتیں استعمال ہوں گی۔ تو ہم نے تو اس کی ساری صلاحیتیں ختم کر دی، وہ کرے گا ہی نہیں کام۔ اب آپ ایک سوال مجھ سے یہ کریں گے کہ آپ نے بھی تو اس کو محتاج کر دیا۔ ہم جب ایک اپلیکیشن رکھتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کھانا ہم سے لے رہے ہیں کب تک آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی؟ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے، فیملی ممبرس آپ کیا ہے، پھر ہمارے بعد اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے جو ہمارے علاقے کے وہاں پہ ذمہ دار ہو کہ یہ جنہوں نے ہمیں اپلیکیشن بھیجی ہے واقعی یہ مستحق ہیں اس چیز کے۔ اس اسکروٹنی کرنے کے بعد پھر وہ شخص جو اس کی گواہی دیتا ہے وہی شخص کھانا ڈیلیور کر کے آتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک پورا سسٹم رکھا ہوا؟ جی۔ اب جو اس کی طرف سے جواب آ جائے یا جو ہمارا ورکر ہے وہ جواب دے دے کہ سر یہاں تک یہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے موو کر دیجیے گا۔ آپ کے حوالے سے مجھے پتہ چلا آپ قیدیوں کو بھی چھڑواتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سلسلہ، اور اس میں کتنا خرچہ آتا ہے قیدیوں کو چھڑوانے میں؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں عید کے موقع پر ایسے قیدی جن پہ تھوڑا ہوتا تھا ان کو رہا کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری این جی او ایسے قیدی جن کے اوپر ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں لیکن صرف جرمانے کے پیسے نہیں دیے ہوتے انہوں نے، اور وہ جرمانہ کتنا ہوتا ہے؟ 15 سے 50 ہزار روپے ایک قیدی کا۔ تو ہم وہ جرمانے پے کرتے ہیں کورٹس میں جا کے اور انہیں پھر ریلیز کرواتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی کہ اب ان کی سزا باقی ہے، جب سزا ہوگی تو ریلیز کیسے ہوں گے؟ یقیناً ان کی سزا پوری ہوتی ہے، عدالت میں جرمانہ جمع ہوگا تو وہ ریلیز ہوں گے، تو ہم وہ جرمانے جمع کر کے انہیں ریلیز کرواتے ہیں۔ کس نوعیت کے قیدی؟ چھوٹے نوعیت کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ہم ریلیز کرواتے ہیں۔ آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بھی بہت کام کیا، مطلب آپ کی ویلفیئر نے، آپ نے تو آپ ماشاءاللہ کھانا بھی بنا کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد قیدی بھی چھڑوا رہے ہیں۔ اس میں ذاتی طور پہ آپ سب سے زیادہ آپ کی این جی او کہاں خرچ کرتی ہے؟ ایکولی سمجھ لیں میڈیکل اور اس پہ ہماری پورے پاکستان کے اندر ہماری موبائل کلینک بھی ہوتی ہے۔ موبائل کلینک ہے؟ ہماری وین وہاں جاتی ہے اور وہاں پہ کیمپ کرتی ہے اور وہاں پہ دوائیاں سب فری میں دیتی ہے۔ بلوچستان کے جو علاقے ہیں جہاں تو بہت مشکل سے ہماری وین پہنچتی ہے وہاں جا کے ہم نے کیمپ کیا، کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے کیمپ کیا اور وہاں پہ کیمپ کرتی ہے، اور جو اس میں سیریس مریض ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، پھر یہاں مختلف ایفیلیشنز ہیں ہمارے ہاسپٹلس کے ساتھ، انہیں ہم وہ ڈیٹا دے کے انہیں بھی ان ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ان سیریس مریضوں کا بھی ہم علاج کرواتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے این جی او میں، کس کو پرنسپل مانتا ہے؟ میری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ پھر میں انہی سے جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کس لیول کا کام کیا اور وہ کس طرح لے کر گئے۔ این جی او کا تو آج ہم نے نام دے دیا، اگر میں اس کو یہ نام دے دوں، خلق خدا کی خدمت، لوگوں کو کام آنا، معاشرے کو درست کرنا، معاشرے سے غربت کو دور کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن چاہتی ہے کہ وہ معاشرے کو درست کرے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کھانا کھلاتے رہیں لوگوں کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود کمائیں خود کھائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو۔ آپ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے پکڑنا سکھا دی جائے۔ پکڑنا سکھائیں بھائی، دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ دنیا کے معاشرے ترقی کر رہے ہیں، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرا معاشرہ کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، میرے یہاں تعلیم کی سہولت کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے یہاں جدید علاج آ رہے ہیں، میں پرائمری علاج کی سہولت سے بھی میں محروم ہوں، کیوں؟ ہمیں ان سسٹمز کے اوپر کام کرنا ہے۔ کتنے سالوں سے یہ دسترخوان لگ رہے ہیں، کیا غربت کم ہو گئی؟ مانگنے والے کم ہو گئے؟ مجھے آپ جواب دیں، مانگنے والے کا این جی اوز میں کتنا اضافہ ہوا؟ این جی اوز ہم بھی این جی او کرتے ہیں، مجھے بتائیں یہ ساری این جی اوز مل کے معاشرے کو کیا دیا؟
کہ اگر یہ کہہ دیتے یار ہم نے معاشرے میں سے غربت ختم کر دی، بگ ٹارگیٹ. کبھی بھی نہیں کر سکتی این جی او کا یہ کام نہیں، اگر آپ نے ختم نہیں کری، آپ لوگوں کے مورال کو تو اوپر لیا ہے، لوگ خود کمانے لگ گئے. پوری دنیا میں وقت کی حکومت کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ختم کرنا. این جی او کا کام تو یہ ظاہر ہے پوری. بالکل بالکل، یہ کام تو اصل ریاست کا ہی ہے، ریاست کا کام ہے تعلیم فراہم کرنا، ریاست کا کام ہے اسکول، ایجوکیشن، روزگار، یہ سب ریاست کا کام ہے. لیکن این جی او جہاں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی لائے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. واہ، دسترخوان سے اٹھ کے لوگ کہیں کہ ہم دسترخوان میں بیٹھنے والے نہیں، اب ہم لگانے والے ہیں. یہ سبحان تبدیلی. اللہ، کیا بات ہے سر. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ کو بیسٹ وشز دیں گے اور اللہ استقامت دے. کسی کو کھلانا، کسی کے لیے کام کرنا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. چلتے چلتے میں جو ناظرین ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، نقصان مت دیں، نقصان نہ پہنچائیں لوگوں کا، نقصان سے بچیں کہ یار میری ذات سے یا تو میں فائدہ مند ہوں، نہیں بن سکتا میں فائدہ مند، نقصان دہ تو نہ بنوں لوگوں کے لیے. اور سب سے زیادہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے. اس کو کنٹرول میں رکھ لیں. واہ، بس بہت شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے. یہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ 18 ویلر ٹرک کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2-4 انچ کی زبان کو بریک لگانا آسان نہیں ہے. بس یہ اس پہ کنٹرول کریں، بہت اچھی بات ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور حضرت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.